اصحاب کہف کون تھے، ان کا مذہب کیا تھا اور وہ کتنا عرصہ غار میں رہے، آج ہم اس پر بات کرنے والے ہیں۔ السلام علیکم، یونیک علم اکیڈمی پر خوش آمدید۔ اصحاب کہف توحید پرست تھے اور عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ جہاں وہ رہتے تھے وہاں ہر طرف شرک و بت پرستی عام تھی۔ اس وقت کا بادشاہ دقیانوس خود بت پرست اور مشرک تھا۔ ظلم و ستم کے حوالے سے اس کا دور بہت بدنام ہے۔ ان ایام میں عیسائی توحید پرست ہی ہوتے تھے۔ ان نوجوانوں نے جب دیکھا کہ توحید کے ماننے والوں پر کس طرح سختیاں کر کے انہیں شرک و بت پرستی پر مجبور کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے لوگوں کی نظروں سے روپوش ہو جانا بہتر جانا۔ چنانچہ انہوں نے ایک پہاڑ کی ایک کھلی غار میں جا پناہ لی اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے باری باری ایک شخص بیس بدل کر شہر جایا کرے گا اور وہاں سے کچھ کھانے پینے کو لایا کرے گا اور اپنے متعلق لوگوں کی چہ میں گوئیاں بھی سن کر آیا کرے گا، تاکہ موجودہ صورتحال سے مطلع رہا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ اللہ سے دعا بھی کرتے تھے کہ ہمیں اس معاملے میں ثابت قدم رکھ اور ہم پر اپنی رحمت فرما۔ دعا کی قبولیت اور طویل مدت کے لیے یہ لوگ غار میں داخل تو اس نیت سے ہوئے تھے کہ گاہے گاہے ان میں سے ایک شخص چھپ چھپ کر کچھ کھانے پینے کی اشیاء لایا کرے گا اور یہ معلوم کرے گا کہ اب حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ مگر ہوا یہ کہ جب یہ لوگ اللہ سے دعا کرتے ہوئے غار میں داخل ہوئے تو آرام کرنے کی خاطر وہاں لیٹ گئے، تو اللہ نے ان پر ایک طویل مدت کے لیے نیند طاری کر دی۔ چنانچہ وہ سال ہر سال تک اسی غار میں پڑے رہے، اور یہ ان کی دعا قبولیت کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں طویل مدت تک سلا کر حکومت کے ظلم و تشدد سے انہیں نجات دلائی۔ اسی حالت میں سوئے ہوئے انہیں صدیاں گزر گئیں، پھر جب اللہ نے چاہا انہیں بیدار کر دیا۔ بیدار کرنے کے بعد ان کا آپس میں پہلا سوال یہ تھا کہ ہم کو اس حالت میں سوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ اس مدت کے تعین میں ان میں اختلاف پیدا ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس یہ مدت معلوم کرنے یا اس کی تعین کرنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ جس زمانے میں ان توحید پرست نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس وقت جس شہر کے یہ لوگ باشندے تھے، ایشیائے کوچک میں بت پرستی اور جادوگری کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ وہاں ڈائنا دیوی کا ایک عظیم الشان مندر تھا جس کی شہرت تمام دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، اور دور دور سے لوگ اس کی پوجا پاٹ کے لیے آتے تھے۔ شرک و اوہام پرستی کے اس ماحول میں توحید پرستوں کا جو حال ہو رہا تھا، اس کا اندازہ اس فکرے سے کیا جا سکتا ہے کہ اگر انہیں ہم پر اختیار مل گیا تو وہ لوگ یا تو ہمیں سنگسار کر ڈالیں گے یا پھر ہمیں اسی بت پرستی اور شرک والے مذہب میں واپس لے جانے پر مجبور کر دیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور انہیں اپنے دامن رحمت میں لے کر صدیوں تک ان پر نیند طاری کر دی، اور جب جاگے تو یہ لوگ توحید اور توحید پرستوں کا دشمن بادشاہ دقیانوس مر کھپ چکا تھا، اور جو موجودہ بادشاہ تھا اس نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا۔ اس کے دور میں پوری رومی سلطنت نے عیسائیت کا مذہب قبول کر لیا تھا، لہٰذا اب توحید پرستوں پر کوئی ایسی سختی نہ رہی تھی جو دقیانوس کے زمانہ میں تھی۔ جس طرح ہم نے مشکل وقت میں ان پر ایک طویل عرصہ کے لیے نیند طاری کی تھی، اس طرح جب حالات ان کے حق میں سازگار ہوئے تو انہیں جگا بھی دیا۔
جاگنے پر سب سے پہلا سوال جو ان کے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ ہم کتنا عرصہ سوئے۔ انہوں نے اس عرصہ کو عام حالات پر قیاس کیا کہ انسان خواہ کتنا ہی تھکا ماندہ ہو، ایک دن سے زیادہ سو نہیں سکتا، اور عام حالات میں یہی کوئی 8-9 گھنٹے سو لیتا ہے۔ لہٰذا کسی نے کہا کہ ہم دن بھر سوئے، اور کسی نے کہا اتنا کب سوئے ہیں، بس کوئی چند گھنٹے ہی سوئے ہوں گے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمیں بھوک ستا رہی ہے، لہٰذا کھانا لانے کے لیے کسی کو بھیجا جائے جو شہر سے کسی حلال کا خیال رکھتے ہوئے دکاندار سے کھانا لائے، اور جو شخص بھی شہر جائے وہ بیس بدل کر جائے اور اس سکے کے بدلے جو کچھ بھی ملے وہ لے آئے، دکاندار سے کچھ جھگڑا نہ کرے اور نہ کسی آدمی سے کوئی بات کرے۔ جب کھانا لانے والا شہر پہنچا تو وہاں دنیا ہی بدل چکی تھی، زبان بھی خاصا فرق پڑ گیا تھا، اور جب لوگ اس نوجوان کو دیکھتے تو سب اس کی طرف متوجہ ہو جاتے، لیکن وہ ان سے گریز کرتا رہا۔ پھر جب اس نے کھانا خریدنے کے لیے کئی صدیاں پہلے سکہ پیش کیا تو دکاندار اور آس پاس والے سب آدمی اس نوجوان کو مشکوک نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ انہیں یہ شبہ ہوا کہ شاید اس شخص کو پرانے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا ہے، چنانچہ اسی شک و شبہ کی بنیاد پر لوگوں نے اسے پکڑ کر حکام بالا کے سامنے پیش کر دیا، اور جب اس نوجوان نے بھی اپنا بیان دیا تو یہ معاملہ کھلا کہ یہ تو وہی پیروان مسیح ہیں جو کئی صدیاں پیشتر یکدم روپوش ہو گئے تھے، جن کا ریکارڈ اب تک سرکاری دفتروں میں منتقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ یہ خبر فوراً ساری عیسائی آبادی میں پھیل گئی، جس بات سے وہ لوگ بچنا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کو ان کے حال سے باخبر کر دیا۔ فرق یہ تھا کہ جب وہ مفرور اور روپوش ہوئے تھے اس وقت وہ معاشرہ اور حکومت کے مجرم تھے، لیکن اس وقت وہ سب کی نظروں میں اپنے ایمان پر ثابت قدم رہنے والے اور محترم تھے۔ اب یہ اصحاب کہف سب لوگوں کی نظروں میں محترم تھے اور اولیاء اللہ سمجھے جانے لگے۔ لوگوں نے ان سے غار میں جا کر ملاقات کی یا نہیں کی، یا ان سے غار سے نکل کر لوگوں کو علیق سلیق کی یا نہیں، یہ تفصیل کہیں بھی مذکور نہیں۔ البتہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ کھانا لانے والا بھی واپس غار میں چلا گیا۔ وہ پھر پہلے کی طرح لیٹ گئے اور وہی ان کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ سب مقدس ہستیاں تھیں، لہٰذا اس غار پر کوئی یادگار عمارت تعمیر کر دینی چاہیے۔ اس بات پر پھر اختلاف ہو گیا کہ یہ یادگار تعمیر کس قسم کی ہو، اور جو لوگ بااثر اور صاحب رسوخ تھے ان کی رائے ہی غالب آئی، اور وہ رائے یہ تھی کہ اس غار کے پاس مسجد یا عبادت خانہ یادگار کے طور پر بنا دیا جائے، جسے ان بااثر لوگوں نے خود بنانے کا ذمہ لیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل یونیک علم اکیڈمی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ نگہبان۔